کیا ہو اگر ہم جان پائیں کہ ایک ایسی خفیہ طاقت موجود ہے جسے اگر قابو کر لیا جائے تو کوئی بھی شخص، ایک جاسوس، ایک ماہر نفسیات، ایک سائنسدان، یہاں تک کہ ایک ارب پتی بھی بن سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ طاقت ہم سب کے اندر موجود ہے، لیکن افسوس ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسے کھو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ کیا کسی نے محسوس کیا کہ اسکرین کا رنگ ابھی بدلا ہے؟ اگر نہیں، تو شاید ہم وہ نہیں دیکھ رہے جو ہمارے بالکل سامنے ہے۔ نہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو دنیا کے ذہین ترین افراد کو باقی سب سے الگ کرتی ہے۔ یہ دنیا کو ایک بالکل مختلف انداز سے دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ وہی طاقت ہے جس نے لیونارڈو ڈا ونچی کو مونا لیزا پینٹ کرنے کے قابل بنایا، چارلز ڈارون کو ارتقاء کا نظریہ سمجھنے میں مدد دی، نیوٹن کو ایک گرتے ہوئے سیب میں کشش ثقل دکھا دی، اور ہاں، اسی طاقت نے ایلن مسک کو مریخ پر زندگی کا خواب دیکھنے کی ہمت دی۔ یہ ہے مشاہدے کی طاقت۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی نئی صلاحیت نہیں ہے جسے ہمیں سیکھنا ہے۔ ارے، یہ تو وہی طاقت ہے جس نے بچپن میں ہمیں چلنا، بولنا اور چہروں پر جذبات کو پڑھنا سکھایا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، یہ سپر پاور ہمارے ذہن کے گہرے، گرد آلود کونوں میں کہیں دب کر رہ گئی۔ چلیں مشاہدے کی صلاحیت کا ایک چھوٹا سا امتحان لیتے ہیں۔ بہت دھیان سے سنیے گا۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ آپ ایک پائلٹ ہیں۔ آپ کے جہاز میں 20 لوگ سوار ہیں۔ اچانک ایک انجن میں آگ لگ جاتی ہے۔ جہاز میں صرف 12 پیراشوٹ ہیں۔ 6 لوگ فوراً ایک پیراشوٹ لے کر کود جاتے ہیں۔ ہوا اتنی تیز ہے کہ 2 پیراشوٹ اڑ جاتے ہیں۔ اب جہاز میں صرف 4 پیراشوٹ بچے ہیں اور 14 لوگ۔ تو سوال یہ ہے، پائلٹ کی عمر کیا ہے؟ اگر ابھی تک عمر کا حساب لگایا جا رہا ہے تو سب سے اہم تفصیل چھوٹ گئی۔ پہلا جملہ تھا، فرض کریں آپ ایک پائلٹ ہیں۔ جواب آپ کی اپنی عمر ہے۔ یہی تو ہے مشاہدے کی طاقت، ان چھپی ہوئی تفصیلات کو پکڑنا جنہیں دوسرے اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آخر ہم اتنی اہم تفصیلات کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کا تعلق اس طریقے سے ہے جس سے ہمارا دماغ کام کرتا ہے۔ ہمیں معلومات کے سیلاب میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہمارا دماغ ایک کہہ لیں کہ ایک غیر مرئی فلٹر استعمال کرتا ہے۔ اگر سائنس کی زبان میں بات کریں تو ہمارا دماغ اپنے تمام حواس سے ہر سیکنڈ تقریباً 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ معلومات کے ٹکڑے وصول کرتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں ہمارا دماغ ان میں سے کتنی معلومات پر شعوری طور پر یعنی کانشیسلی غور کرتا ہے؟ صرف 40۔ جی ہاں، صرف 40۔ یہ کل معلومات کا یقین کرنا مشکل ہے، 0.003% بھی نہیں بنتا۔ اس عمل کو کہتے ہیں سلیکٹیو اٹینشن یا منتخب توجہ۔ یہ ایک طرح کا دفاعی نظام ہے جو ہمیں اہم چیزوں پر توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی زیادہ تر دنیا کو بس نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک مشہور تجربے کا تصور کریں۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رسی کودنے والوں کی گنتی کریں۔ وہ گنتی پر اتنی توجہ مرکوز کر لیتے ہیں کہ انہیں یہ نظر ہی نہیں آتا کہ چکن کا لباس پہنے ایک شخص پورے منظر سے گزر گیا ہے۔ وہ دیکھ تو رہے تھے لیکن حقیقت میں مشاہدہ نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے کہ کیا اہم ہے اور کیا نہیں؟ اس کا جواب شرلاک ہومز کے ایک مشہور استعارے میں چھپا ہے جسے وہ کہتے تھے "دی برین ایٹک" یعنی دماغ کی اٹاری۔ اس نظریے کے مطابق ہمارا دماغ ایک خالی کمرے کی طرح ہے اور ہم خود انتخاب کرتے ہیں کہ اس میں کون سا فرنیچر رکھنا ہے۔ ہمارا کام، ہماری دلچسپیاں اور ہمارے مقاصد، یہی سب طے کرتا ہے کہ ہم کس قسم کی معلومات کو اپنی اٹاری میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ تو چلیں اب اس دماغی اٹاری کو تھوڑا ترتیب دیتے ہیں۔ ابھی اسکرین پر 15 اشیاء کی تصاویر آئیں گی۔ ہمیں صرف کھانے کے قابل اشیاء کو یاد رکھنا ہے۔ اس کام کے لیے ہمارے پاس ہیں صرف 15 سیکنڈ۔ زیادہ تر لوگ 5 سے 7 چیزیں ہی یاد رکھ پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قلیل مدتی یادداشت یعنی ہماری اٹاری کی جگہ محدود ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ کیا دیکھنا ہے، ہمارا دماغ ایک وقت میں بہت کم معلومات ہی رکھ سکتا ہے۔
تو اس حد کو کیسے توڑا جائے؟ اس کا حل ایک بہت ہی قدیم ٹیکنیک میں ہے جسے میموری پیلس کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا دماغ بے ترتیب تفصیلات کے بجائے کہانیوں اور جگہوں کو یاد رکھنے کے لیے بنا ہے۔ معلومات کو کسی جانی پہچانی جگہ جیسے اپنا گھر میں رکھ کر اور اسے ایک عجیب سی کہانی میں بن کر ہم اسے قلیل مدتی یادداشت سے طویل مدتی یادداشت میں منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، ایک اور بڑی رکاوٹ ہے جو ہماری مشاہدے کی طاقت کو کمزور کرتی ہے، اور یہ رکاوٹ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ اسے ہم سوچ کا بادل کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن میں خیالات، فیصلوں اور پریشانیوں کا وہ مستقل ٹریفک ہے جو ہمیں چیزوں کو ویسا دیکھنے سے روکتا ہے جیسی وہ اصل میں ہے۔ ہم دنیا کو براہ راست نہیں دیکھتے، ہم اسے اپنے خیالات اور تعصبات کے فلٹر سے دیکھتے ہیں۔ بچے خالص مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ دنیا کو اپنے حواس کے ذریعے بغیر کسی فیصلے کے جانتے ہیں۔ ان کا دماغ ایک اسپنج کی طرح ہر چیز کو جذب کرتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، زبان اور منطق ہمارے حواس پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ہمارا مشاہدہ فلٹر ہو جاتا ہے۔ تو اس سوچ کے بادل کو کیسے ہٹایا جائے اور اپنی کھوئی ہوئی سپر پاور کو دوبارہ کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کا حل ان طریقوں پر عمل کرنے میں ہے جو ہمیں موجودہ لمحے میں واپس لاتے ہیں۔ یہ وہ 4 ٹولز ہیں جو اس بادل کو ہٹانے اور اس سپر پاور کو دوبارہ حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ پہلا، اپنے حواس کو جان بوجھ کر استعمال کرنا۔ دوسرا، اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ تیسرا، میموری پیلس ٹیکنیک کا استعمال۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، موجودہ لمحے میں رہنے کی آگاہی پیدا کرنا۔ اندرونی شور کو خاموش کرنے کا ایک بہت فوری اور طاقتور طریقہ ہے باکس بریدنگ۔ سیدھے بیٹھیں، 4 سیکنڈ تک سانس اندر کھینچیں، 4 سیکنڈ روکیں، 4 سیکنڈ میں باہر نکالیں اور پھر 4 سیکنڈ روکیں۔ صرف 3 بار اسے دہرانے سے دماغ اور جسم میں آکسیجن کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے ہم تیزی سے موجودہ لمحے میں واپس آ جاتے ہیں۔ آخر میں، عظیم فلسفی جے کرشنمورتی کا یہ گہرا قول ہمیں خود شناسی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے خیالات اور احساسات سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر انہیں بغیر کسی فیصلے کے دیکھنا، یعنی اپنے ہی مشاہدہ کرنے والے کا مشاہدہ کرنا۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک آخری سوال، کیا ہم واقعی مشاہدہ کر رہے تھے؟ شاید باتوں پر تو توجہ دی، لیکن کیا کسی نے محسوس کیا کہ جس دیوار کے سامنے یہ تجزیہ شروع ہوا تھا، یہ وہ دیوار نہیں ہے؟ دنیا ہمیں ہر لمحہ اشارے دے رہی ہے، ضرورت صرف غور سے دیکھنے کی ہے۔